بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جد و جہد، کوشش اور محنت سے چیزیں قیمتی بن جاتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا پرانا دستور اور اصول ہے کہ جس چیز پر جتنی محنت کی جاتی ہے، جتنی کوشش کی جاتی ہے، جتنی جد و جہد کی جاتی ہے، وہ چیز اتنی قیمتی بنتی ہے، اتنی کارآمد بنتی ہے. ہم لکڑی جس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس پر انسان محنت کرتے ہیں اور اس کو اس قدر کارآمد بنا دیتا ہے کہ اس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں محنت کی وجہ سے. لوہا ہم دیکھتے ہیں اور روزانہ کے معمول میں ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن انسانوں نے اس کے اوپر ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی کہ لوہے کو ہواؤں میں اڑانا شروع کیا. ہم جہازوں کو دیکھتے ہیں، ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہیں، دیگر چیزوں کو جو آسمان میں اڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، وہ تمام چیزیں لوہے کی آسمان کی طرف جا رہی ہیں. حالانکہ بھاری ہونے کی وجہ سے اس کو زمین سے لگنا چاہیے، اس کو اوپر نہیں اڑنا چاہیے، لیکن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کو جاری رکھا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو انسانوں نے ہواؤں میں اڑانا شروع کیا اور ہزاروں ہزار میل کا سفر لوہے کے ذریعے سے انسانوں نے طے کرنا شروع کیا ہوا کے دوش پر. اسی لوہے پر محنت کی گئی تو اسی لوہے کو پانی پر بھی چلایا. کشتیاں بنا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کو اور لکڑیوں کو انسان نے محنت کر کے پانی کے اوپر چلا دیا. تو جو چیزیں بظاہر ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ بالکل ضد ہے، اس کو محنت کر کے اس کے برخلاف چلا دیا جاتا ہے، کام کر دیا جاتا ہے. لوہے کے بارے میں ابتدائی طور پر انسان تو یہی تصور کرتا ہوگا کہ لوہا زمین سے چپٹ کر رہے گا، گھر بنانے کے کام آئیں گے، چیزوں کو بنانے کے کام آئیں گے. لیکن انسان نے کوشش جاری رکھی، کوشش کرتے رہے، اور انسان نے لوہے کو کبھی پانی پر اور کبھی ہواؤں پر اڑا کر کے دکھلا دیا. تو میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ محنت، کوشش اور جد و جہد سے انسان چیزوں کو قیمتی بنا دیتا ہے. لوہے کی قیمت ایک وقت بہت معمولی ہے، لیکن جب اس پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے تو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. لکڑی کی قیمت بہت معمولی ہے، لیکن اس پر لگاتار محنت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم انسان سب کے سب برابر ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، اس ملک میں ہو، کسی اور ملک میں رہتے ہوں، کیسے بھی انسان ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برابر ہے. انسان قیمتی بنتا ہے اس وقت جب وہ خود اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، نیکی کی لالچ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، نیکی کی حرص اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگوں دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، کس چیز کی طرف؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، بھاگو، ریس لگاؤ. کیوں اپنے رب کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، بھاگو، تیزی سے جاؤ.
عرضها السماوات والارض، جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جو لوگ اللہ سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزار کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، حرص کرنے کا، لالچ کرنے کا حکم دیا کہ نیکی کے سلسلے میں لالچ کرو، اپنے اندر حرص پیدا کرو، کہ یہ حرص پیدا کرنے کے بعد، یہ لالچ پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب تم اعمال کو کرتے رہو گے تو اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لو گے اور ایسی جنت کو حاصل کر لو گے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو نیکی کی حرص پیدا کرنا اور نیکی کا داعیہ دلوں کے اندر پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کا موقع آئے تو اس میں پس و پیش نہ کریں، اس کو کل پر نہ ڈالیں۔ کہتے بھی ہم لوگ کہ آج کے کام کو کل پر مت ڈالو، تو دنیا کے کام کو اگر ہم نے آج کے کل پر ڈال دیا تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن آخرت کے کام کو، نیکی کے کام کو اگر ہم نے آج کا کل پر ڈال دیا تو بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے، لیکن کل آنے سے پہلے قبر میں پہنچا دیے تھے، وقت نہیں آ پایا، موقع نہیں مل پایا۔ کل کے انتظار میں تھے کہ آج ذرا ناپاک ہوں، آج ذرا مصروفیت ہے، آج ذرا کاروبار کو سیٹ کر لوں، کل سے نماز شروع کروں گا، لیکن کل کس نے دیکھا؟ کل آنے سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اور اس دنیا سے چلا گیا اور قبر میں پہنچا دیا گیا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج رات میں شراب پی لیتا ہوں، کل سے نہیں پیوں گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جس شراب کو میں نے آج ہاتھ لگا دیا ہے اور اپنے حلق سے نیچے اتار دیا ہے، یہی شراب کے نشے میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت میں آ جاؤں گا۔ گئے ہیں لوگ، کتنے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن نشہ کیا اس نے، شراب کی لت لگی ہوئی تھی، نشے کی لت لگی ہوئی تھی، رات کو اس نے شراب پیا اور راستے پر انگڑائی لیتے ہوئے چل رہا تھا، کسی گاڑی نے پیچھے سے آ کے دھکا مار کر کے اس کو قتل کر دیا، وہ مر گیا، وہی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ سوچنا کہ کل سے یہ کام شروع کروں گا، کل سے نماز شروع کروں گا، کل سے شراب پینا بند کر دوں گا، کل سے چوری نہیں کروں گا، کل سے زنا نہیں کروں گا، کل سے برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، یہ نادانی کی بات ہے، بے فکری کی بات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے آیت کریمہ میں کہ لوگوں نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف بھاگو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں کے لیے ریس کرو۔ جب بھی دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو کر گزرے، کیونکہ بزرگوں اگر نیکی کا دل میں جذبہ آیا اور ہم نے کل پر ٹال دیا تو میں نے ابھی عرض کیا کہ زندگی کا ٹھکانہ نہیں، کل ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کل ہم زندہ بھی رہ گئے تو کیا پتا یہ نیکی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بہت طویل ہو جاتی ہے لیکن نیکی کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل کالے ہو چکے ہیں، دلوں پر سیاہی طاری ہو گئی ہے اور گناہ کرتے کرتے دل نے اثر لینا بند کر دیا ہے۔ تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، زندگی کا موقع، زندگی بھی وفا کر گئی اور اس نے اگلا دن دیکھ بھی لیا، لیکن اگر داعیہ ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اور اگر ہم مانتے ہیں کہ زندگی بھی وفا کر گئی اور داعیہ بھی دل کے اندر جب پیدا ہوتا ہے اور باقی ہے، لیکن حالات موافق نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے؟ آدمی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ زندگی بھی پا لیتا ہے، موقع بھی پا لیتا ہے اور تقاضا بھی باقی ہے، اس کے اندر داعیہ بھی باقی ہے، لیکن حالات موافق نہیں ہوتے، حالات الگ ہو جاتے ہیں اور ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کسی کی مدد کروں، مدد کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا اور
اس کے پاس حالات ایسے تھے کہ وہ مدد کر سکتا تھا، سوچا کہ آج جانے دیتے ہیں، کل کر لیں گے، کل آیا سوچا پرسوں کر لیں گے۔ اب ہوا ایسا کہ اس کے پاس سے جو مال و دولت تھی وہ ضائع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر جذبہ بھی باقی ہے نیکی کا اور وقت بھی ہے، لیکن حالات موافق نہیں ہے، اب وہ نیکی کر نہیں سکتا، اس آدمی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو بہت سمجھنے کی اور سوچنے کی اور دلوں میں بیٹھا لینے کی بات ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں کسی نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو ہم نیکی کو کر گزرے، اس کے اندر ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ دو لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے، ایک مبادرت کی اور ایک مسابقت کی، کہا گیا بادرو اور ایک جگہ کہا گیا سابقو۔ مبادرت کہتے ہیں جلدی کرنے کو، جلدی کرو، بادروا بالاعمال الصالحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، خوب جلد بازی سے کام لو۔ اور ایک جگہ قرآن نے خود کہا سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ کر کے مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، ریس کراؤ۔ تو دو لفظ ہیں، ایک تو ہے مبادرت کی اور ایک ہے مسابقت کی۔ مبادرت کے معنی جلدی کرنا اور مسابقت کے معنی مقابلہ کرنا۔ دنیا کے کاموں میں نہ جلد بازی پسندیدہ ہے اور نہ مقابلہ پسندیدہ ہے۔ کہا گیا کہ جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے، لیکن آخرت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، جلد بازی کرو، مقابلہ کرو۔ دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کو بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہے تو مجھے بھی حاصل ہو جائے اور اس کے لیے مقابلہ کریں۔ ہاں حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی سے مقابلے کی نیت سے نہیں۔ تو دنیا کے اندر مسابقہ کرنے سے بھی منع کیا گیا اور مبادلہ کرنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن آخرت کے لیے جلد بازی کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور آخرت کے لیے مقابلہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بلکہ حرص کرنے کا، لالچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ لالچ بری چیز ہے، ہم کہتے ہیں اپنی عام زبانوں میں، لیکن آخرت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، ایسی چیزوں کی لالچ کرو، ایسی چیزوں کی حرص کرو جو تمہیں آخرت کے اعتبار سے فائدہ پہنچائے، جو کل مرنے کے بعد تمہیں فائدہ پہنچائے، ایسی چیز کی لالچ کرو، ایسی چیز کے بارے میں دوڑ دھوپ کرو، ایسی چیز کے بارے میں بھاگ دوڑ کرو، خوب کوشش کرو۔ دنیا کے اندر قناعت کرنے کا حکم دیا گیا، قناعت اختیار کرو، بہت زیادہ کی طرف مت رکھو، بہت زیادہ ہوس کے پجاری مت بنو، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر کے اپنے آپ کو مت کھپاؤ، ہاں کوشش کرو، محنت کرو، لیکن دنیا کے لیے ایک حد متعین کر دی گئی، کیونکہ کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حامان ہو، کوئی بھی مالدار سے مالدار آدمی گزرا ہو اور بڑے سے بڑا بادشاہ گزرا ہو، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے سلسلے میں زیادہ حرص مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له واديان، کہ اگر آدم کے بیٹے کو یعنی انسان کو سونے کی ایک وادی نصیب ہو جائے، میسر ہو جائے، وادی یعنی چاروں طرف پہاڑ ہو اور بیچ میں جو حصہ ہو اس کو سونے سے بھر دیا جائے۔ فرمایا کہ اگر آدم کے بچے کو، آدم کے بیٹے کو، انسان کو سونے کی ایک وادی حاصل ہو جائے، لابتغى ان يكون له واديان، تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ سونے کے دو وادی اگر ہو جاتی تو کس قدر اچھا ہوتا۔ فرمایا ولو كان له واديان لابتغى ان يكون له ثالثا، اور اگر اس کو دو وادی بھی سونے کے مل جائے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش تیسری وادی بھی میرے لیے میسر ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدمی کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی مر جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا جبھی اس کو سکون ملے گا، ورنہ دنیا کے ہوس میں اور دنیا کی طلب میں آدمی اس قدر دور چلا جاتا ہے کہ تمام کے تمام سکون کو غارت کر دیتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے نیند نہیں آتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے چین نصیب نہیں ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میری ملاقات ہوئی، بڑے مالدار تھے، اللہ نے بڑی دولت دے رکھی تھی، اپنے بچوں کو پڑھایا بھی اور خوب ان کی تربیت کی،
ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بڑی دولت دے رکھی ہے، بڑا مال دیا ہے، بڑے کاروبار ہیں، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پڑھ کر کے سنگاپور چلا گیا، ایک پڑھ کے امریکہ چلا گیا، اور ایک پڑھ کے فلاں ملک چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کے بارے میں گنا دیا، اور فلاں بیٹی شادی کر کے فلاں ملک چلی گئی۔ تو اس نے کہا، مفتی صاحب نے کہا، مفتی شفیع عثمانی صاحب نے، کہ آپ کے اپنے بچوں سے ملاقات کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے بیٹے سے ملاقات کیے ہوئے 15 سال ہو گئے۔ سب کچھ دنیا کی حاصل ہے، مال و دولت ہے، عیش و آرام ہے، سب کچھ ہے، بچے بھی اچھے عہدے پر فائز ہیں، الگ الگ ممالک میں رہتے ہیں، لیکن وہ دولت کس کام کی، اور وہ نوکری کس کام کی، اور وہ عہدہ کس کام کا، جو باپ کو بیٹے سے 15 سال تک ملاقات کرنے کی فرصت میسر نہ کرائے اور بیٹے کو باپ سے ملاقات کرنے کی فرصت نہ۔ تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو وادی کی وادی مل جائے سونوں کی، پھر سونے کی، لیکن اس کی آرزو ختم نہیں ہوگی، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوگی، اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوگی، وہ چاہے گا کہ اور مل جائے، اور جب تک مرے گا نہیں اس کی خواہش کم نہیں ہوتی۔ ایک ہی چیز ہے جو انسان زندہ رہ کر کے بھی اپنی خواہشات کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ ہے قناعت اختیار کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اور اس کے بعد جو کچھ مل جائے اس پر صبر کر لے کہ اللہ نے میری مقدر میں اتنا ہی لکھا تھا، میں اتنا حاصل کر کے خوش ہوں، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس لیے اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہوں، خوش ہو، تو آدمی کو سکون مل سکتا ہے۔ اور اگر آدمی کے اندر قناعت نہ ہو تو انسان سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی چیزوں میں حرص کرنے سے منع کیا گیا، دنیا کی چیزوں میں لالچ کرنے سے منع کیا گیا، دنیا کی چیزوں میں ریس لگانے سے منع کیا گیا، دنیا کی چیزوں میں مسابقہ اور مقابلہ کرنے سے منع کیا گیا، لیکن آخرت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کی طرف جلد بازی کرو، اور اللہ نے فرمایا سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف مقابلہ کرو۔ دیکھو کہ فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، تو مقابلہ کرو کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، فلاں 50 سال کا ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، فلاں پاؤں سے معذور ہو کر کے 5 وقت کی نماز ادا کر سکتا ہے، فلاں آدمی غریب ہو کر کے 5 وقت کی نماز ادا کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تو 40 سال کا ہوں، میں تو 30 سال کا ہوں، میرے پاس اللہ نے سواری دے رکھی ہے، میں ہٹا کٹا انسان ہوں، صحت مند ہوں، میں کیوں نہیں 5 وقت کی نماز ادا کر سکتا؟ اس طرح مقابلہ کرو، دنیا کے لیے نہیں کہ اس نے ایک گھر بنا لیا، اس سے اچھا گھر میں بناؤں، اس نے ایک گاڑی لے لی، اس سے اچھی گاڑی میں لے لوں، اس نے یہ کر دیا، اس سے اچھا میں یہ کروں۔ کریے، سب کچھ دنیا کے لیے حاصل کرنے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن دنیا کے لیے مقابلہ مت کرو، کسی کو اپنے سامنے مت رکھو۔ ہاں، نیکی کے لیے دوسروں کو سامنے رکھو کہ فلاں آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھوں؟ فلاں آدمی تہجد میں اٹھ جاتا ہے، مجھے کیا بیماری لگی ہے کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا؟ فلاں آدمی نیکی کے کام کرتا ہے، 10,000 روپے کماتا ہے، میں 50,000 روپے کماتا ہوں، میں کیوں کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا؟ تو نیکیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے سے، اس تعلق سے محنت کرو، اس سلسلے سے مقابلہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مثال بنایا تھا، وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، خدمت میں گئے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی حدیث سناؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور کوئی آدمی اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 قیراط ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ آدمی جنازے میں شرکت کرنے کے بعد دفن میں بھی شرکت کرے، مٹی میں بھی شرکت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قیراط ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قیراط ایک وزن ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ قیراط آخرت میں، قیراط سے مراد وہ قیراط ہے جو احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں احد کے پہاڑ کو دیکھیں، یا آپ نے تصویروں پر بھی دیکھا ہوگا، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کسی مسلمان کے نماز جنازے میں شرکت کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، اور اگر نماز جنازہ کے بعد اگر دفن میں بھی شرکت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی احد پہاڑ کے جیسے 2 پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا واقعتاً آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ کیونکہ کام بہت معمولی ہے اور اجر بہت زیادہ ہے۔ کسی جنازے میں شرکت کرنی ہے، جنازے کی نماز میں مشکل سے 2 منٹ لگتا ہے، اور مٹی میں شرکت کرنی ہے، آدمی آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہے تمام کاموں سے، جنازے کی نماز سے بھی اور مٹی سے بھی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ کوئی آدمی جنازے میں شرکت کرتا ہے اور مٹی میں بھی شرکت کر لیتا ہے تو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتے ہیں، تو ان کو تعجب ہوا کہ کیا اتنا زیادہ ثواب اتنے چھوٹے عمل پر مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنفرم کرانے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ نے واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنے ان کانوں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم بہت نقصان اٹھا لیے کہ ابھی تک ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے اور دفن میں شریک ہونے پر اس قدر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے تو میں زندگی میں کسی مسلمان کی نماز جنازے میں شرکت کرنے سے رکتا نہیں، ہر ایک کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا، ہر ایک کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا۔ یہ ہے حرص، یہ ہے لالچ، نیکی کی طرف سبقت، کہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش مجھے یہ حدیث اور پہلے معلوم ہو جاتی تو میں جتنے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کر سکا تھا ان تمام جنازے کی نماز میں شرکت کرتا اور ہر جنازے کی نماز میں شرکت کر کے 2 قرات ثواب حاصل کر لیا ہوتا۔ افسوس کہ میں اتنے سارے ثواب کو ضائع کر دیا۔ صحابی رسول ہیں اور بڑے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں آپ حدیثوں میں پڑھیں گے اور تفسیر میں ان کی نگات کو پڑھیں گے، بڑے صحابی ہیں، لیکن افسوس کیا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جنازے کی نماز میں شرکت کرنے پر اور دفن میں شریک ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں تو میں ضرور شرکت کرتا۔ تو معاملہ بزرگوں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حرص کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں سنانے کا، واقعہ سنانے کا، اور باتیں عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی حرص پیدا ہو۔ ہم واقعات کو سن کر کے یا کتابوں میں پڑھ کر کے کانوں سے گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں، دل میں جمع کر کے بیٹھ جانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کسی چیز کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ باتیں سنتے ہیں، قیمتی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء بیانات کرتے ہیں اور کتنی قیمتی قیمتی باتیں آسان کر کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں، کیا ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج سے ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی اور میں یہ عزم کر لوں گا کہ کبھی کوئی جنازے کی نماز میں چھوڑوں گا نہیں؟ اگر پیدا یہ بات ہو رہی ہے ہمارے دل میں تو صحیح معنوں میں ہم باتوں کو سن رہے ہیں، ورنہ صرف یہ وقت گزاری ہو رہا ہے، ثواب کی نیت سے برکت حاصل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ تمام چیزوں کو سن کر کے ہمارے اندر داعیہ اور جذبہ پیدا ہونا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس کو کر کے بتایا۔ ہم حدیث سنتے ہیں، بہت حدیث مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دعوت میں شرکت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے۔ مدینہ سے متصل گاؤں تھا، راستے میں کچھ چٹیل میدان تھے، یعنی راستہ بالکل صاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے دعوت دی تھی، تو صرف 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دعوت میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ مدینہ سے نکل گئے، آگے گاؤں ہے، بیچ میں چٹیل میدان ہے، صاف ستھرا میدان ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جنگل بھی، کچھ جھاڑ وغیرہ بھی تھے۔ بہرحال پیدل چل رہے ہیں، سواری بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور دوڑ لگاؤ گی۔
اب بے پردگی کا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی دلجوئی فرما لیں۔ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں اور مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں رکھا، اللہ کے بعد اللہ نے مجھے سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے، میں یہ چھوٹی بچی کے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے دوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، تعلیم دی، تربیت دی، معاشرت سکھلائی کہ دیکھو بیوی کی دلجوئی بھی ہونی چاہیے، ہمیشہ ڈنڈے دے کر کے کھڑے مت رہو اور کام ہی مت کراتے رہو، بلکہ ان کی دلجوئی بھی ہو، یہ تعلیم دی۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ نماز روزہ کرنے لگے تو مسجد کی ایک کونا پکڑ کے مت بیٹھ جاؤ کہ میں تو بزرگ بن گیا، میں کیسے دوڑ سکتا ہوں، میں تو بہت سکون کے ساتھ چلوں گا، نہیں، یہ بھی کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں۔ دوسرا موقع آتا ہے، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ کسی اور موقع پر ہم لوگ جا رہے تھے، پھر ایسے ہی موقع آیا، کوئی نہیں تھا، ہم دونوں ہی تھے، تو حضور نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس مرتبہ میں جیت گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے مقابلے پر نسبتاً وزنی زیادہ ہو گئے تھے، زیادہ وزن ہو گیا تھا، بدن بھاری ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ پیچھے رہ گئے اور میں آگے بڑھ گئی۔ تو حضور نے فرمایا دل کا ہم دونوں برابر ہو گئے، یہ مت سوچنا کہ میں جیت گئی ہوں، پہلے میں بھی جیت چکا ہوں۔ تو آج مقابلہ ہوا، دونوں برابر ہو گئے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے کیسے عمل کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا، کبھی یہ نوبت نہیں آئی سنت پر عمل کرنے کی۔ ایک مرتبہ ایسی ان کی بھی کسی سفر میں جانا ہوا ان کا بھی، تو بیوی کے ساتھ تھے اور راستہ بالکل صاف تھا، کوئی آدمی نہیں چل رہا تھا، تو دل میں خیال پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ دوڑنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا، بڑھاپا آ گیا ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ ہم دونوں دوڑیں گے، اس سنت پر عمل کریں گے، بیوی تیار ہو گئی اور بڑھاپے کے عمر میں دوڑ کر کے اس سنت پر عمل کیا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا بڑھاپے کے اندر دوڑ لگانے کا ان کے اندر شوق ہے؟ نہیں، صرف یہ حرص ہے اور یہ لالچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے، جس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی۔ بادروا بالاعمال الصالحہ، لوگوں اپنے اندر نیکی کا، اتباع سنت کا جذبہ پیدا کرو اور اس کی حرص اپنے اندر پیدا کرو، طلب پیدا کرو، خوب طلب پیدا ہو نیکی کا ایک موقع بھی ضائع مت کرو، جب نیکی کا موقع مل جائے نیکی کر گزرو۔ تو میرے عزیز بہت قیمتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وقت گزر جائے گا اور نیکی نہیں کر پاؤ گے تو بہت افسوس اور ندامت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ جس آدمی کی گزشتہ کل اور آج دونوں نیکی کے اعتبار سے برابر ہو جائے وہ بہت خسارے اور نقصان پہ ہے۔ کل بھی اتنی ہی نیکی کی تھی اور آج بھی اتنی ہی نیکی کی، تو آدمی خسارے اور نقصان میں آج بڑھنا چاہیے۔ اگر کل ہم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا تو کم سے کم آج 110 مرتبہ بڑھنا چاہیے، 10 تو بڑھ جائے۔ کل ہم نے 5 وقت کی نمازیں فرض ادا کر لی تھی تو آج بھی کم سے کم 5 وقت کے فرض کے ساتھ 2 نفل تو بڑھا لیجیے۔ جیسا کل گزرا تھا اس کے مقابلے میں آج ہمارا بہتر ہو، دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ بادروا بالاعمال الصالحہ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ لوگوں بھاگو دوڑو، سبقت کرو، نہ جانے کب زندگی کی گاڑی رک جائے گی اور نیکی کرنے کے موقع اور چانس ختم ہو جائیں گے، اس وقت کیا کرو گے؟ قبر میں جا کر کے نیکی کرو گے، بڑھاپا آ جائے گا جب جا کر کے نیکی کرو گے، مالداری ختم ہو جائے گی جب جا کر کے لوگوں کی مدد کرو گے۔ نیکی کی طرف سبقت کرو، نیکی کی طرف بھاگو، نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ، سستی اور کاہلی کو گزر مت دو۔ نمازوں پر نمازیں ضائع ہو رہی ہے اور اعمال کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، نہ کسی کو نیک بنانے کی فکر ہے، نہ خود اپنے آپ کو نیک بنانے کی فکر ہے، یوں ہی زندگی مستی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ بزرگوں، سوچنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی بات ہے۔ ایک ایک چیز ہمارے اندر اچھائی کی آنی چاہیے، ایک ایک بھلائی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ عارفی بڑے بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر تھے۔ یہ بات بھی میں عرض کر لوں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اچھے اعمال کرنا یہ صرف
ان لوگوں کا کام ہے جو مدرسے میں پڑھے ہو، یا ان لوگوں کا کام ہے جو جماعتوں میں جاتے ہو، ان لوگوں کا کام ہے جو بہت زیادہ نیک اعمال میں لگے ہوئے ہو۔ ہر آدمی اپنی مصروفیت میں رہ کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی ولی بن سکتا ہے، ایک تاجر بھی ولی بن سکتا ہے، ایک جوتے کو پالش کرنے والا بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک مزدوری کرنے والا بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عالم کے لیے، کسی مفتی اور کسی حافظ کے لیے اور کسی مالدار، کسی غریب کے لیے متعین نہیں فرمائی ہے۔ جو کوشش کرے گا، جو نیکی کرے گا، اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اللہ اسے اپنا ولی بنائے گا۔ تو نیکیوں کی طرف سبقت کرنا، نیکیوں کی طرف حضرت ڈاکٹر عبدالحق عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سستی آئے، کاہلی آئے، تو اپنے نفس کو بہلا پھسلا کر کے عمل پر آمادہ کرو۔ قیمتی بات ہے، آخری بات ہے، بیان کر کے بات کو ختم کرو۔ بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، اس کو دلوں میں لینا چاہیے۔ فرمایا کہ جب دل کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو تو نفس کو بہلا پھسلا کر کے نیکی پر آمادہ کرو۔ پھر کہنے لگے کہ میرا معمول بچپن سے تہجد کا ہے، بڑھاپا آ گیا، ایک رات طبیعت خراب تھی، تہجد کے وقت آنکھ تو کھل گئی لیکن بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب نفس کو دیکھو کس طرح بہلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ نفس نے کہا کہ بچپن سے تو تہجد پڑھ رہے ہو، بڑھاپا آ گیا ہے۔ حدیثیں سامنے آئی کہ جو آدمی جوانی میں عبادت کرتے ہیں اور بڑھاپے میں عبادت نہیں کر پاتا اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو اللہ عبادت نہ کرنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سب حدیثیں میرے سامنے تھی۔ دل میں نفس نے کہا کہ اتنی ساری باتیں ہیں، بیمار ہو، بوڑھے ہو، زندگی پر تہجد کی نماز پڑھے ہو، اور تہجد کی نماز کوئی فرض بھی تو نہیں ہے، واجب بھی تو نہیں ہے، سنت ہے، اگر ایک دن ترک بھی کر دیے تو کیا مظاہرہ ہے؟ تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج نہیں پڑھیں گے، لیکن کم سے کم بستر پہ اٹھ کر کے تھوڑی دیر دعا مانگ لیتے۔ نفس کو بہلایا، تھوڑی دیر اٹھ کر کے دعا مانگی۔ جب نفس دعا مانگنے پر آمادہ ہو گیا تو میں نے کہا کہ جب آپ اٹھ ہی گئے ہیں تو چلو ذرا استنجا پیشاب وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ استنجا پیشاب کے لیے گئے، استنجا پیشاب جب کر دیے تو جب پانی کو ہم نے ہاتھ لگا ہی دیا ہے تو آپ وضو بھی کر لیتے ہیں، وضو کر لیا کہ بغیر وضو کے دعا مانگنے سے بہتر ہے کہ وضو کر کے دعا مانگے۔ پھر بستر میں آ کر کے وضو کر کے دعا مانگنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ جہاں روزانہ بیٹھ کر کے دعا مانگتے ہیں، نفس کو بہلایا کہ چلو وہیں بیٹھ کر کے دعا مانگیں گے۔ اس طرح کر کے نفس کو بہلا کر کے پھسلا کر کے مصلی تک لے گیا، اور جب مصلی پر گیا تو نیت مان لیا اللہ اکبر، 2 رکعت تہجد کی۔ نفس کو جو اٹھنے پر آمادہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ کر کے اس کو مصلی پر کھڑا کروا دیا اور تہجد کی نماز پہ ادا کر دیا۔ تو آدمی جب ارادہ کرتا ہے، ارادے محکم ہو جاتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ عرض کی ہے کہ نیکیوں کی طرف سبقت کریں۔ نیکی کا جب داعیہ پیدا ہو جائے دل کے اندر تو کل گزرے، کل پر نہ ڈالے، اور ہر نیک عمل میں اپنا حصہ لگانے کی کوشش کریں۔ نہ معلوم کل حالات کیسے ہو جاتے ہیں، نیکی کا جذبہ ہو لیکن ہم نیکی نہ کر پائے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں اس بات کی کوشش کریں اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہم نیکی کے اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے نامہ اعمال میں روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی کا اضافہ کرنے کی ہر وقت اور ہر وقت کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام مسلمانوں کو، بلکہ دنیا بھر کے تمام ایمان والوں کو نیکی کرنے کی اور نیکی کے جذبے سے سرشار ہو کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔